لاتے ہیں اور پھر تھوڑے دنوں میں کیسے دوڑتے پھر رہے ہوتے ہیں. تو چند سالوں میں مٹی اس پروسیس سے گزر کے دیکھتی سنتی اور دوڑتی پھرتی نظر آتی ہے. تو یہ اللہ کی بڑی قدرت ہے, اتنے تھوڑے عرصے میں اتنا عجیب و غریب پروسیس ہو جانا. ڈارون نے تو بکواس کر کے گیا ہے کہ کروڑوں سال میں ایسا ہوا ہے. آٹومیٹیکلی کروڑوں سال میں بھی ایسا نہیں ہو سکتا, اور جب اللہ چاہے تو چند سالوں میں بھی ایسا ہو سکتا ہے. اگر خود بخود ہوگا نا تو خربوں کو خربوں سے ضرب دیں تو مٹی ایسے پروسیس سے آٹومیٹیکلی گزر کے ایسا نہیں ہو سکتی کہ پوری دنیا میں انسان پھیل جائیں, چائنا, آسٹریلیا, امریکہ, یورپ, پورے دنیا کے اسٹیٹس وجود میں آ جائیں, ملک وجود میں آ جائیں, مرد اور عورت بن جائیں, یہ ناممکن ہے. تو اللہ کی بڑی قدرت اللہ بیان کر رہا ہے کہ کیسے مٹی سے بنایا, اور میری طاقت اور قدرت دیکھو, کیسے سافٹ ویئر مٹی میں ڈالیں, اور کیسے انسان کے رحم میں, ماں کے رحم میں ایک اسپم جاتا ہے, وہ اسپم بنتا کیسے, پھر اس کو کیسے 9 مہینے میں ایک ٹھک 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 کیسے مراحل سے گزر کے اس میں آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر بن رہا ہے, اور ٹھک کر کے بچہ باہر آ رہا ہے, اور تھوڑے دنوں میں کیسے زمین میں وہ اچھلتا کودتا پھر رہا ہوتا ہے. تو اللہ نے بڑی پیاری دلیل دی. خلقکم من, مجھے بڑا مزہ آتا ہے اس آیت کے پڑھنے میں, مٹی سے بنایا, ثم, پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے. یہ ثم جو ہے نا, یہ تعقیب ذکری کے لیے, یعنی اللہ کہتے ہیں ذرا ٹھہر جاؤ. بار بار یہ ثم کو میں ایکسپلین کر چکا ہوں نا, یہ بلاغت ہے. اللہ کہتے ہیں پھر ہوتا کیا ہے, ذرا ٹھہر جاؤ, اگلے مرحلے میں ذرا اسٹاپ کرو. ابھی پہلے پچھلا مرحلہ دیکھو, مٹی تھے, اس کے بعد ہوتا کیا ہے, ثم, ذرا ٹھہرو میں بتاتا ہوں. اذا انتم بشر تنتشرون, انسان بن کے زمین میں دوڑتے پھرتے ہو, یعنی اچھلتے کودتے پھرتے ہو, کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں. کوئی فساد پھیلا رہا ہوتا ہے, کوئی اصلاح کی کوشش میں لگا ہوا ہوتا ہے, کوئی کمانے میں لگا ہوا ہے. صبح صبح لوگ اپنے گھروں سے کیسے نکلتے ہیں, کوئی کہاں جا رہا ہے, کوئی جی رہا ہے, کوئی مر رہا ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا, اسی کی نشانیوں میں سے اس نے تمہاری ہی جنس کے تمہاری جوڑے پیدا کیے. اگر یہ آٹومیٹیکلی انسان بنا ہوتا تو خدا کی قسم مرد اور عورت نہ بنتے. 2 الگ الگ جنس بنا دی اللہ تعالیٰ نے, عورت کو الگ بنایا, مرد کو الگ بنایا. عورت مرد کی طرف مائل ہوتی ہے اس کی مردانگی کی بیس پہ, اس میں روب ہے, اور مرد عورت کی طرف مائل ہوتا ہے اس میں جو ایک سافٹنس اللہ نے رکھی ہے, ایک جو اس میں ایک حسن رکھا ہے, یہ اس میں ایک جو ایک نرمی رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے. تو یہ جو بنا دیا نظام, بالکل ایسے جیسے الیکٹران پروٹون میں چارجز پیدا کر دیے, پلس مائنس. پوری دنیا کا نظام جوڑوں پہ چل رہا ہے. جیسے آئنسٹائن نے نظریہ اضافت پیش کیا تھا نا, کہ ہم کسی چیز کو سمجھ ہی نہیں سکتے, کیونکہ ایک چیز کو سمجھنے کے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی دوسری چیز موجود ہے, تو ہم اس کے مقابلے میں اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. جو نیگیٹو چارج ہے اس کو پازیٹیو کی وجہ سے نیگیٹو سمجھا جاتا ہے, پازیٹیو کو نیگیٹو کی وجہ سے, ورنہ خود پازیٹیو ہے کیا یہ کسی کو پتہ نہیں ہے. سردی کو گرمی کی وجہ سے سمجھا جاتا ہے, گرمی کو سردی کی وجہ سے. سورہ یاسین میں اللہ نے اس کو ایکسپلین کیا نا, سبحان الذی خلق الازواج کلھا, ہر چیز کے جوڑے بنا دیے اس نے. آٹومیٹیکلی بنا ہوتا تو ایسا بیلنس تھوڑی ہوتا کہ جوڑے بنے ہوتے. تو اللہ فرماتے ہیں اس نے تمہاری جنس کے جوڑے پیدا کیے, جس کا فائدہ کیا ہوتا ہے. اور یہ جو اگر یہ خود بخود ہوتا تو اوٹ پٹانگ سا کام ہوتا نا, لیکن یہ ایسا کام ہوا جس سے انسان کو بڑا فائدہ ہو رہا ہے. وہ فائدہ کیا ہو رہا ہے, لتسکنوا الیہا, تمہیں ان کی طرف سکون ملتا ہے. جب انسان بیوی کے پاس جاتا ہے, اپنی ڈیزائرز پوری کرتا ہے, اس سے بھی بہت ریلیکس ہوتا ہے انسان, ڈپریشن ختم ہوتی ہے. جب لتسکنوا الیہا میں سب کچھ داخل ہے, زوجہ کے سے اپنی ڈیزائرز پوری کرنا بھی داخل ہے, اور اس کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ لگانا بھی, اس کے ساتھ بیٹھ کے سفر کرنا بھی. مفسرین نے لکھا کہ اللہ نے اس میں ہم بستری کا تذکرہ نہیں کیا, اس کو مبہم رکھا ہے. مبہم کا مطلب مبہم نہیں بلکہ اس کو مطلق رکھا ہے. مبہم نہیں ہے, مبہم تو کہتے ہیں جس کا مطلب پتہ نہ ہو, مطلق رکھا ہے, یعنی زوجہ کے پاس آپ کو سکون ملے گا. یہ اللہ نے انسان میں ایسا وہ ایک مادہ رکھا ہے, جذبہ رکھا ہے مرد میں, کہ اس کو بیوی کو دیکھ کے سکون ملے گا. تو جب وہ گھر پہ آئے گا, بیگم کے ساتھ گپ شپ کرے گا, اس کے ساتھ سفر میں جائے گا, تو سکون کا اللہ نے بہت بڑا اس کو ذریعہ بنایا. لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ, اور اس نے تمہارے درمیان بے پناہ محبت رکھ دی. مودہ کا لفظ اللہ نے میاں بیوی کے لیے استعمال کیا, کیونکہ حقیقت یہ, ہم جتنے بھی لطیفے میاں بیوی پہ گڑھ لیں, جتنے بھی جو ہم باتیں کر لیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی ایسی ضرورت ہیں کہ اگر واقعی میاں بیوی ہیں, وہ گوروں والا نہ سیٹ اپ ہو, اور یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا یا جو ویزوں کے چکر میں شادیاں کر رہے ہیں کہ ہمیں اس سے نکاح کر کے وہاں جاب مل جائے گی. واقعی کوئی میاں بیوی ہوں تو حقیقت ہے آج بھی اس کا مشاہدہ, ان میں اللہ نے بے پناہ محبت رکھی ہے. عورت کا شوہر مر جائے کس قدر غمزدہ ہوتی ہے, اور مرد کی بیوی مر جائے, میں نے دیکھا ہے لوگوں کو ڈپریشن میں جاتے ہوئے, پاگل ہوتے ہوئے دیکھا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وجعل بینکم, یعنی کسی رشتے میں آپس میں ایسی محبت نہیں ہوتی جیسی میاں بیوی میں ہوتی ہے. ماں باپ اور اولاد میں بھی بہت ہوتی ہے, لیکن وہاں یک طرفہ ہوتی ہے. ماں اور باپ تو ٹوٹ کے اولاد سے محبت کر رہے ہوتے ہیں,
اولاد بھی اتنی کرتی ہے نہیں کرتی، جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں، جو نیک نہیں ہوتے وہ نہیں کرتے. لیکن میاں بیوی کی محبت تو ایسی نیچرل ہے کہ اس کے لیے نیک اور برا ہونا ضروری نہیں ہے، وہ تو ہوتی ہے، اللہ یہ کہ کوئی بہت ہی لالچی ہو، کوئی درندگی پر آیا ہوا ہو تو ایک الگ بات ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، صرف مودت نہیں رکھی بلکہ رحمت بھی رکھی ہے، یعنی ایک دوسرے پہ رحم کا جذبہ بھی رکھا ہے. تو یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے. اگر یہ آٹومیٹیکلی سارا نظام بنا ہوتا تو اتنی خوبصورت اس میں مینجمنٹ نہ ہوتی اور انسان کی ایسی ضرورتیں پوری نہ ہو رہی ہوتی. فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں. جو صرف اوپر سے سائنس کی تھیوریز پڑھتے ہیں تو وہ تو گمراہ ہو جاتے ہیں. جو ڈیپتھ میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی ان سائنسی حقائق سے تو اللہ کا وجود ثابت ہو رہا ہے، اللہ کا رحیم ہونا ثابت ہو رہا ہے، یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہو سکتا. تبھی قرآن نے اس رکوع کے شروع میں کہہ دیا تھا نا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ لوگ دنیا کے ظاہر کو دیکھتے ہیں. تو سائنسدانوں کی بھی دو قسمیں ہیں، کچھ ظاہر کو دیکھتے ہیں، کچھ اس کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں، گہرائی میں جاتے ہیں. جو گہرائی میں جاتے ہیں وہ خدا پر ایمان لاتے ہیں، جو گہرائی میں نہیں جاتے وہ ڈاروین کو خدا بنا لیتے ہیں. وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کی نشانیوں میں سے کہ آسمانوں اور زمین کا بنا دینا اور تمہاری زبانوں میں اور رنگوں میں اختلاف پیدا کر دینا. کیا انسان کی زبان اللہ نے بنائی ہے، وہی انسان جو آدم کی اولاد ہے. چائنا میں کس طرح کی زبان بول رہا ہے، جاپنیز کیا بول رہے ہیں، انگلش میں کیا، فرانسیسی کیا بول رہے ہیں، ایسے لہجوں میں، اور اللہ نے ان کو زبانوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے کہ انسان حیران ہوتا ہے کہ یہ الفاظ اس نے کیسے وضع کیے ہوں گے اور یہ الفاظ اس نے کیسے وضع کیے. لیکن انسان کے دماغ میں ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے کہ وہ جہاں جائے گا وہ اپنی بات کو زبان کے ذریعے اپنا پیغام پہنچا سکتا ہے. تو یہ پیغام پہنچانے کی صلاحیت صرف ایک زبان نہیں. ایک زبان ہوتی تو ہم کہتے ہیں اللہ نے یہ زبان دے کے بھیجا ہے. اللہ نے لوگوں کو تقسیم کر دیا مختلف علاقوں میں. ہر شخص جو ہے وہ، یعنی کہا جاتا ہے کہ ہر 3 سے 4 کلومیٹر کے بعد زبان کا، اب تو دنیا گلوبل ولیج کی طرح اکٹھی ہوتی جا رہی ہے، پہلے جب فاصلے تھے تو کہا جاتا ہے کہ ہر 4 سے 5 کلومیٹر کے بعد جو ہے نا زبان اور لب و لہجہ چینج ہوتا ہے. آپ کراچی سے سفر کریں نا حیدرآباد اور آگے جائیں تو ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ کو زبان چینج ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہوگی. پوری دنیا میں ایسا ہی ہے. تو لیکن پوری زبانیں ہیں، وہ پوری ان کے جو ہے نا وہ اپنی بات کو پہنچا دیتے ہیں سامنے والے تک، اس میں تقریریں کر لیتے ہیں، اس میں کتابیں لکھ لیتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ہماری قدرت ہے کہ ہم نے انسانوں کی زبانوں میں اختلاف ڈال دیا، اور رنگوں میں کوئی بالکل سفید ہوتے ہیں، کوئی بالکل کالے سیاہ ہوتے ہیں. خوراکیں سب تقریباً ایک جیسی کھا رہے ہیں. یہ اختلاف ڈال دیا، اس میں بڑی حکمتیں ہیں. کیوں؟ وجہ اس کی یہی نظریہ اضافت. کالا رنگ نہ ہوتا تو سفید کا احساس نہ ہوتا، سفید نہ ہوتا تو کالے رنگ کا احساس نہ ہوتا. زبانوں میں اختلاف نہ ہوتا تو کیا پتہ چلتا کون سی زبان بلاغت والی ہے، کون سی میں کم بلاغت ہے، کس کا لب و لہجہ اچھا ہے، کس کا لب و لہجہ برا ہے. تو بہت ساری حکمتیں ہیں اس کے اندر. فرمایا کہ ان فی ذلک لآیات للعالمین، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو جاننے والے لوگ ہیں، جو علم رکھتے ہیں، حقیقی علم رکھتے ہیں، وہ ان چیزوں سے استدلال